بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اختر مورل سٹوریز میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج میں آپ کو رمضان کے مفہوم اور معنی کے بارے میں بتاؤں گی کہ روزہ کیا ہے، رمضان کیا ہے اور کیوں فرض ہے۔ رمضان کا مطلب ہے جلسہ دینے والا، جلا دینے والا، بسم کر دینے والا۔ اللہ نے اس میں یہ خصوصیات رکھی ہیں کہ یہ آپ کے گناہوں، جو نافرمانیاں کر چکے ہیں، جو خرابیاں کر چکے ہیں، جو بددیانتی ہو چکی ہے، غلط طریقے سے رزق کمایا ہے، دوسروں کے ساتھ زیادتی کر کے جتنے گناہ ہیں، جنہوں نے آپ کو لپیٹ میں لے رکھا ہے، شکنجے میں لے رکھا ہے، اس مہینے میں معافی مانگنے سے، صدق دل سے اگر انسان معافی مانگے گا تو یہ گناہ اسی طرح بھسم ہو جائیں گے، جل جائیں گے اور انسان پاک صاف ہو جائے گا، ایک نئی شخصیت کے طور پہ ابھرے گا۔ اور ہوتا بھی ایسا ہی ہے، بہت سے لوگوں کے رویے بدلنے شروع ہو جاتے ہیں رمضان میں، سوچیں بدلنا شروع ہو جاتی ہیں، ان کے اعمال بدلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور بہت سے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنے گناہوں پر نظر ثانی کرتے ہیں، ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ روزہ انسان کو تمام برائیوں سے نجات دلاتا ہے۔ جب انسان روزے سے ہوتا ہے تو نیکیوں کی طرف خود بخود راغب ہونے لگتا ہے۔ گناہ انسان کو پریشان کرتا ہے، خود اذیتی میں مبتلا رکھتا ہے، گناہوں پر نظر ثانی کرتا ہے جب انسان، تو یہ اسی ماہ میں زیادہ تر ہوتا ہے۔ رمضان اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ انسان اپنی غلطیوں، کوتاہیوں پہ کڑنے کی بجائے، پریشان رہنے کی بجائے، اپنے اذیت میں مبتلا رہنے کی بجائے، دیکھیں جب انسان اذیت میں مبتلا ہوتا ہے تو ہوتا کیا ہے کہ انسان پریشان رہتا ہے، اپنے آپ کو بلیم کرتا ہے، ڈپریشن میں چلا جاتا ہے۔ تو معافی جب سچے دل سے مانگے گا، احساس گناہ نکل جائے گا۔ جب گناہ ہی بسم ہو گیا، جل گیا، اس کا وجود ہی نہیں رہا، وہ انسان پاک صاف ہو گیا گناہوں سے، تو پھر اس ماہ میں جو ہے یہ ایک بہت بڑی رحمت ہے اللہ کی کہ جو اس کو مل جائے وہ معافی مانگ لے۔ یہ ماہ اسی لیے اللہ نے رکھا ہے کہ پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں انسان کے، لیکن جب وہ صدق دل سے معافی مانگے گا، سچے دل سے اللہ کی طرف رجوع کرے گا، معافی مانگے گا تو معاف ہوں گے۔ گناہ کو جل کر جب گناہ ختم ہو گئے، خاکستر ہو گئے گناہ، تو انسان اب جو اپنے گناہوں پہ کڑ رہا تھا، پریشان رہ رہا تھا، جب گناہ ہی خاکستر ہو گئے، جل گئے، تو تکلیف ختم ہو گئی ہے۔ اب انسان ہلکا پھلکا ہے، آزاد ہے، جو اس کو اذیت تھی، تکلیف تھی، وہ اب نہیں ہے۔ تو جو اذیت اور تکلیف، دیکھیں اذیت اور تکلیف ایک آگ کی مانند ہوتے ہیں، جو ایک دوزخ کے سے لے لیں کہ دوزخ کی جو آگ کی تکلیف تھی، جو اس کو اذیت تھی، تو وہ ایک اذیت کی آگ جو تھی، اب اس کو نجات مل گئی ہے، چھٹکارا مل گیا ہے۔ تو اب وہ کیا ہوا جب جنت دوزخ کے اثرات ختم ہو گئے، کس کا مسافر ہوا؟ جنت کے راستے پر مسافر ہو گیا نا پھر تو لیکن وہ جو اس کو اللہ کا انعام سمجھ کر اس کی برکات سے فائدہ اٹھاتا ہے، یہ اللہ نے بڑی نعمت اپنی بہت خوش نصیب لوگوں کو عطا ہوتی ہے، اور جس کو عطا ہو جائے اسے چاہیے کہ وہ اس کو ضائع نہ کرے، فائدہ اٹھائے۔ اللہ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے، اپنے گناہوں سے معافی مانگے اور خوش نصیب ہو جائے۔ بس رمضان جو ہے اس کا احترام کریں، اس پہ اس کے فائدہ اٹھائیں، یہ انسان کی سب سے بڑی خوش نصیبی ہے۔ اللہ آپ کو بہت خوشیاں اور کامیابیاں دے۔ شکریہ۔